وہ ہوا کچھ یوں کہ 8 سالہ کاشی اسکول سے آنے کے بعد اپنی وہ کھانے کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ کے تو لیگو سے جو ہے وہ F-16 بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے 1 گھنٹہ لگا کر اچھا بھلا وہ F-16 کا ایک ماڈل تقریباً مکمل کرنے کے قریب تھا کہ اتنی دیر میں اس کی چھوٹی بہن آئی، وہ باہر سے بھاگتی ہوئی آئی، اس نے ہاتھ مارا اس کے لیگوز کو اور ایک دم دوڑتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ کاشی نے پھیں کر کے رونا شروع کر دیا، اور جو باقی لیگو پیس بچ گیا اس نے پوری ٹیبل کو لات ماری اور اونچی اونچی آواز میں رو کے وہ بھی بھاگنے لگا بہن کے پیچھے کہ میں اب اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ دس از اے نارمل کامن سین، جن کے بھی چھوٹے بچے ہیں اور خاص طور پہ 2-3 بہن بھائی ہیں، یہ تقریباً روز کا جو ہے یہ ڈرامہ ہمارے ہر گھر میں چلتا ہے۔ Now, اس واٹ ایگزیکٹلی از کہ اس چیز کو سائنسدان سائیکالوجسٹ ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ہیومن برین جو ہے، ہیومن مائنڈ بیسیکلی، اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک انٹلیکچوئل لاجیکل جس میں ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں میتھ کرتے ہیں کمپیوٹر سیکھتے ہیں، اور ایک ایموشنل پارٹ جس کے اندر ہماری ایموشنز، غصہ، اینگر، خوشی، غمی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کا پارٹ جس کو ایموشنل مائنڈ کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنے بچوں کو زیادہ فوکس اور سارا فوکس پڑھائی کی طرف لگا دیتے ہیں، رٹے مارو، کتابیں یاد کرو، نمبر لو، گریڈ لو، سکور لو، بس اسی میں رہ جاتے ہیں، اور بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز یا پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اینڈ ایون ان اسکولس آئی ہیو ہارڈلی سین کہ جی جہاں پر اسکول میں بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی گئی ہو۔ لکیلی یہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس از ناٹ این انسٹنکٹ، یہ کوئی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ایموشنل انٹیلیجنس لے کر۔ ایموشنل انٹیلیجنس سوسائٹی اس کو سکھاتی ہے اور وہ اس کو سیکھنا پڑتی ہے۔ دیٹ از گڈ نیوز۔ گڈ نیوز اس لیے کہ ہم بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ اگر ہم یہ بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کر لیں گے تو یقیناً وہ بڑے ہو کر ایک بہت بیلنسڈ انسان بنیں گے۔ آج ہمارے ملک میں ہر تیسرا شخص سڑک پہ جائیں، ذرا سی گاڑی موٹر سائیکل لگ جائے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ لیتے ہیں، ذرا بات پہ غصہ آ جاتا ہے، 20 روپے کے لوگ جھگڑے پہ مرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، بہن بھائی کی ہے، اور جہاں بھی خاندان میں ہے، ایون سڑک پہ کھڑے ہوئے، اسکول میں، آفس میں، لوگوں کو ایموشنز کنٹرول کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اور ان کو سکھا کیسے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کاشی کے ماں یا باپ کے لیے، اسپیشلی مدر، کیونکہ وہ زیادہ تر گھر میں وہی ہوتی ہیں، بچوں کے یہ ٹینٹرم وہی بھگتتی ہیں، تو ان کو میں 3 ایسی ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ جس کو اگر وہ استعمال کر لیں تو ہمارے بچے ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ لیں گے۔ اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے جو لیسن ہیں 3، یہ تقریباً ہر ایج میں بچوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب بچہ وہ ایڈلٹ ہوگا تو اس کو یہ ٹیکنیکس آتی ہوں گی اور وہ خود اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر سکے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے، جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس، آئی کیو تو سب کو پتہ ہے، آئی کیو کیا ہوتا ہے، بچہ میتھ میں تیز ہے، انگلش میں تیز ہے، پرابلم سالونگ کر لیتا ہے، پزل حل کر لیتا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے جو ہے وہ 4 بیسیکلی کی کمپوننٹس ہوتے ہیں یا ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی ایموشنز میں یہ 4 خوبیاں موجود ہو، ایموشنل مینجمنٹ کہہ لے، تو ہی از کالڈ این ایموشنلی میچور پرسن۔ اب پہلی چیز یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنے کی کہ آپ اپنی ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کو ایموشنل اویئرنیس کہہ سکتے ہیں۔ ہم میں سے میجورٹی کو تو ہم سمجھتے ہیں بس یہ نیچرل یہ ہے کہ جی یہی ہم نے غصہ کرنا اور ٹھا کر دینی ہے، لیکن ایموشنل اویئرنیس ہمیں نام آنا چاہیے کہ آئی ایم فرسٹریٹڈ، آئی ایم اینگری، آئی ایم ہیپی، آئی ایم سیڈ، آئی ایم ڈپریسڈ، دیز آر آل ایموشنز۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے اس نے انسان بنایا تو اس کے بعد جو پہلی تعلیم دی وہ اس کو اسم سکھائے۔ اسم از بیسیکلی گیونگ دا نیم ٹو things. This is the first step of learning any subject. تو ایموشنل انٹیلیجنس میں بھی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے پہلے خود سیکھنے ہیں ایموشنلز کے نام، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، وہ ان کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے، اور جو پھر ہم نے یہ بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ان ایموشنز کو مینیج کرنا آنا چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔
کہ اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم اس کا اظہار ہی کریں. اگر ہم کسی وجہ سے سیڈ ہیں تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہم بالکل منہ لٹکا کر ہی بیٹھے رہے اس کے اندر جو ہے وہ. اگر ہم فرسٹریٹڈ ہیں تو یہ نہیں کہ سب کچھ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں. That is step 2, which is called emotional management. So the first is emotional awareness. Number 2 is emotional management. تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی ایموشنز کو نہیں سمجھنا بلکہ دوسروں کی ایموشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، جس کو ایمپتھی کہتے ہیں. بیسیکلی ایموشنز جو ہے وہ ان کا اثر چونکہ آس پاس کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، آپ کے اسپاؤس پہ بھی ہوگا، آپ کے سبلنگس پہ بھی ہوگا، آپ کے پیرنٹس پہ بھی ہوگا، کلاس فیلوز سے بھی ہوگا، آفس کے کولیگس پر بھی ہوگا. اس وجہ سے دوسروں کی ایموشنز کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، بیکاز ایکچولی ٹرو ایموشنل مینجمنٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے دیٹ از اسٹیپ 4. اور وہ اسٹیپ 4 یہ ہے کہ جب آپ اویئر ہو گئے، آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا، آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا، آپ نے دوسروں کی ایموشنز کو سمجھ لیا، تو 4th اسٹیپ آتا ہے اینڈ دیٹ از کہ اپنی ایموشنل مینجمنٹ کی اسکلز کو یوز کرتے ہوئے اور دوسرے کی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسا پلیزنٹ اور ایز مچ ایز پاسبل پلیزنٹ سوشل انٹریکشن اور سوشل ریلیشن شپ مینٹین کرنا ہے جو ایک ہیلدی ہیومن لائف کے لیے ضروری ہے. دس از ایکچولی واٹ ایموشنل انٹیلیجنس از اینڈ دیٹ از وائی ہمیں یہ بچوں کو بچپن سے سکھانا پڑے گا، تب جا کر وہ بڑے ہو کر یہ سیکھ پائیں گے. اب واپس آتے ہیں کاشی کی سٹوری پر. اس سٹوری میں جس وقت وہ فرسٹریٹ ہو کے یہ وہ ٹینٹرم شو کر رہا ہوتا ہے تو واٹ دا پیرنٹس رول از کہ جی اس کے لیے 3 ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ نے بچوں پہ استعمال کرنی ہے کہہ لیں کہ جس سے بچے جو ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایموشنل جج نہیں بننا، آپ نے ایموشنل کوچ بننا ہے. ایکسپلین کر دیتا ہوں. عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی رونے لگتا ہے، جیسے وہ کاشی نے فرسٹریٹ ہو گیا، آپ نے فوراً حکم نامہ جاری کر دینا ہے، بس کر دو کچھ نہیں ہوا، خیر ہے کچھ نہیں ہے. یہ تو بچہ سمجھتا ہے یہ شاید میری اتنی فرسٹریشن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ماں باپ کی نظر میں. وہ کہتے ہیں چپ کر دو، بس کر دو، یہ ہے وہ ہے. یا ہم چھوٹی بہن کو ڈانٹیں گے، اس سے بھی اس کو وہ نہیں، شاید وہ تسلی نہیں ہوگی اس کی. واٹ یو ریئلی نیڈ ٹو ڈو از فرسٹ از انڈرسٹینڈ اس کی جو ایموشن ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے خود سمجھیں اور پھر اس کو سمجھائیں. ان ادر ورڈز آپ نے اس بچے کی ایموشنل ووکیبلری بلڈ کرنی ہے. آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ پہلے تو آپ نے وہاں اپنی چیئر پہ یا اس ہائی پیڈسٹل پہ نہیں رہنا، آپ نے فزیکلی بچے کے لیول پر آنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت کے لیے فرسٹ کنیکٹ اینڈ دین کریکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ ان کے لیول پہ آئیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ لگے کہ میری یہ جو فرسٹریشن ہے دس از امپورٹنٹ فار مائی مدر. اس کے بعد مدر نے اس کو آرام سے کہنا ہے کہ آئی نو، آئی انڈرسٹینڈ، آئی اپریشیٹ کہ تم نے 1 گھنٹہ محنت کر کے F-16 بنایا تھا اور وہ تمہاری چھوٹی بہن آئی ہے اور اس نے توڑ دیا. اٹ از فرسٹریٹنگ. سو واٹ یو آر فیلنگ از بیسیکلی فرسٹریشن. نو اب بچہ یہ سمجھ جائے گا، اب اس کو یہ سیکھ لیا ہے کہ ایسی سچویشن جس میں جو کو ایموشنل اس جو ٹرموائل اس کے ذہن میں ہے، جس میں اس کے دانت کسی وہ کھینچ رہا ہے، اسے کہتے ہیں مٹھیاں بیچ رہا ہے اور بدلہ لینے کے ہے، اور اس کو ایک دکھ ہوا ہے اپنے اس چیز کے ٹوٹنے کا، اس کو فرسٹریشن کہتے ہیں. سو دس از دا فرسٹ لیسن دیٹ دا چائلڈ ول لرن کہ اس ایکٹیویٹی، اس ایموشن کا نام فرسٹریشن ہے. جب وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو آئندہ جب بھی وہ یہ آئے گا، ہی وڈ انڈرسٹینڈ کہ دس از آئی ایم فیلنگ از فرسٹریٹڈ، اور میں نے اس کا وہ حل کرنا ہے جو مجھے فرسٹریشن ٹھیک کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے. دوسرا ہی جو ٹیکنیک ہے، وہ جو اسٹریٹجی ہے بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس بلڈ کرنے کی، وہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے خود کتنے ایموشنلی میچور ہیں. ایک چیز یاد رکھیے کہ بچے آپ کے زبان اور الفاظ پہ اتنا غور نہیں کرتے جتنا آپ کے ایکشنز پہ غور کرتے ہیں. اب جو مرضی بچوں کو لیکچر دیتی رہے اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، لیکن جو آپ نے خود بیہیو کیا ہے اپنے فرسٹریشن کے دوران یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں، دیٹ از بیسیکلی واٹ دا چلڈرن ول لرن. فار ایگزامپل، آپ بچوں کو یہ کہیں گی کہ جی نہیں، میں اسٹریس فیل کر رہی ہوں اور میں اب اس اسٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے چائے کا کپ پیوں گی، یا میں 3 گہرے سانس لوں گی،
میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی, میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کروں گی, آئی نیڈ اے ریلیف. اب جو بچہ سمجھ جائے گا کہ اسٹریس کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ ہے. یا میں نے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے مجھے, آپ کی جو میری جو فلاں فرینڈ تھی اس نے آج ہمیں بلایا, ہم نے اکٹھا مووی پروگرام بنایا ہوا تھا شاپنگ کا, اینڈ ٹائم پہ اس نے کینسل کر دیا. سو آئی ایم ویری مچ ڈس اپوائنٹیڈ. لیکن لیٹس می کال اندر فرینڈ, اندر کزن, مے بی ہم کسی اور کے ساتھ پلان کر سکیں. سو دس از ہاؤ چائلڈ ول لرن کہ جی اف یو آر ڈس اپوائنٹیڈ تو اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈے رادر دین اس کو ایک اپنے اوپر ڈس اپوائنٹمنٹ یا ڈپریشن طاری کرنے کے چکر میں. سو دیز آر سم آف دی جیسے وہ کہتے ہیں ٹیکنیکس ہیں, جسے میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے ماڈل بن کے دکھانا ہے ایک ایموشنلی میچیور پرسن کا. جب آپ یہ ٹیکنیکس بار بار کریں گی, یہ لفظ الفاظ استعمال کرے گی اور بچوں کے ساتھ ڈسکس کرے گی, چلڈرن ول لرن کہ دس از ہاؤ ایموشنل ٹربولینس, ایموشنل پرابلم یا ایموشنل نیگیٹیوٹی کو ہینڈل کیا جاتا ہے. سو دا فرسٹ ٹیکنیک از کہ جی بچے کو ایموشنل اویئرنیس دیں ٹو بی اے گڈ ماڈل. اب پہلا یہ ہے کہ آپ نے کوچ بننا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ماڈل بننا ہے. تیسری ٹیکنیک یہ ہے کہ گریجولی آپ نے بچوں کے جو مسائل ہیں, جو پرابلم ہے, ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے سالو کرنا ہے. آپ نے ایک جج کا رول نہیں ادا کرنا, آپ نے ایک ڈکٹیٹر نہیں بن جاتا, آپ نے ایک حکم نادر شاہی نہیں شائع کر دینا, آپ نے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے. اینڈ اگین دا سیم تھنگ, کم ٹو دا چائلڈ لیول تاکہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2, آپ اسے کہیں کہ جی ہاں واقعی یہ جو لیگو تمہارا خراب ہوا, دس واز اے ویری سیریس پرابلم, آئی انڈرسٹینڈ اٹ, اور اس پرابلم کو ہم بیٹھ کے جو ہے وہ حل کرتے ہیں. آئی اپریشیٹ کہ دس مسٹ ہیو بین ویری فرسٹریٹنگ, کیونکہ آپ نے 1 گھنٹہ محنت کی تھی اور 1 گھنٹے کی محنت کو ایک ہاتھ لگنے سے وہ خراب ہو گئی ہے. سو دس از فرسٹریشن. نو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس پرابلم. اور اس کا سالو کرنے کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں, برین اسٹارم کریں کہ جی مے بی اس کا یہ حل ہو سکتا تھا, مے بی اگر تم اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کہتے کہ جی اوکے کام ڈاؤن, لیٹ می ٹیک اے گلاس آف واٹر, میں اس کو دوبارہ سے بنانا شروع کر لیتا ہوں, کوئی نہیں چھوٹی بہن ہے یہ کرتی رہتی ہے ایسے. دیٹ از ہاؤ یو بلڈ ایموشنلی میچیور ریسپانس رادر دین فرسٹریشن کا ریسپانس. صرف لڑائی جھگڑا اور ٹینٹرم نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے ان کو ریڈی میڈ آرڈر نہیں دینا, ریڈی میڈ سولوشن نہیں دینا, آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے. اینڈ مے بی دا چائلڈ جو ہے وہ کوئی اور اس کا طریقہ نکال دے اور بچہ اپنا آئیڈیا دے, اور ایٹ لیسٹ اس کا ذہن کام کرنے لگ جائے گا, پروسیس کرے گا اس ایموشن کو, اینڈ اٹ ول بی ٹرین اکارڈنگلی. ایموشنل کرائسس میں ہوتا ہے, ٹینٹرم تھرو کر رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کا جو لاجیکل مائنڈ ہے وہ بلاک ہو چکا ہوتا ہے, وہ کام نہیں کر رہا. اول تو وہ ڈیولپ ہی اتنا نہیں ہوا ہوتا عام طور پر 5 سال سے چھوٹے بچوں میں, بٹ ایون 5 سال سے بڑے بچوں میں بھی وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. جب لاجیکل مائنڈ کام نہیں کر رہا تو جتنے آپ کے لاجیکل آرگومنٹ ہیں, وہ چھوٹی بہن ہے کوئی بات نہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ کام نہیں کریں گے. سو آپ نے وہ جو اس کا ایک ٹینٹرم ہے, جو چیخو پکار ہے, اس کو تھوڑی دیر ساتھ بیٹھ کر اس کو گلے لگا لینا, اس کو ہگ کرنے سے, پیار کرنے سے وہ چپ ہو جائے گا. ونس دا چائلڈ از بیک ٹو نارمل, وہ ایموشنل کرائسس گزر گیا, اب آپ جو اس سے بات کریں گی وہ اس کے لاجیکل مائنڈ میں پہنچیں گی. سو یو ہیو ٹو ریممبر اٹ پلیز کہ ٹینٹرم یا ایموشنل کرائسس کے دوران آپ نے اس سے لاجیکل باتیں نہیں کرنی, وہ ضائع ہو جاتی ہیں, رادر ایڈیشنل فرسٹریشن کاز کرتی ہے کہ میرا ذہن کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یاد رکھیں ایگزامپل کہ جیسے آپ کسی کی جنازے پہ جائیں اور اس کے عزیز رشتہ داروں کو کہیں کہ جی کوئی بات نہیں, ڈیتھ تو نارمل کرائسس ہے, روزانہ 6 لاکھ بندوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, آپ کے جو ہے ابا کی اگر ڈیتھ ہوگی تو ایسی کیا بات ہے. Nobody wants to listen that because that is an emotional moment, اور emotional moment میں لاجک کام نہیں کرنا. آج ہم نے صرف ایموشنل انٹیلیجنس کو بلڈ کرنا ہے.